آج اب تک کہانی میں ہم بات کریں گے کوبرا ایفیکٹ کی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس انگریزی اصطلاح سے ناواقف ہیں کہ آخر کوبرا ایفیکٹ ہے کیا اور اس اصطلاح نے کیسے جنم لیا۔ سن 2008 میں امریکہ میں آکلینڈ پولیس نے جرائم پیشہ افراد تک اسلحے کی رسائی کم کرنے کے لیے گن بائی بیک پروگرام شروع کیا۔ کوئی بھی شخص جو اسلحہ رکھتا ہے وہ پولیس کو اپنا اسلحہ واپس کر کے پولیس سے اپنے ہتھیار کی قیمت کے ساتھ ساتھ $250 انعام بھی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ اسلحہ ڈیلرز نے لوگوں سے اسلحہ خرید کر پولیس کو واپس کرنا شروع کر دیا اور انعامی پیسوں سے مزید اسلحہ خریدنا شروع کر دیا۔ جن لوگوں کے پاس پہلے کم بور کے ہتھیار تھے انہوں نے پولیس کو واپس کر کے $250 میں نئے ہتھیار خرید لیے۔ اس وقت اتنے لوگوں نے پولیس کو اسلحہ واپس کیا کہ محکمہ پولیس کو انہیں ادا کرنے کے لیے $17 لاکھ کا قرضہ لینا پڑ گیا۔ ماہر معاشیات نے اس کو کوبرا ایفیکٹ کا خدشہ ظاہر کیا۔ آخر یہ کوبرا ایفیکٹ ہے کیا؟ کوبرا ایفیکٹ ان غیر ارادی نتائج کو کہتے ہیں جو اس وقت پیدا ہوں جب تنظیمیں یا حکومتیں کسی سماجی مسئلے کو سدھارنے کے لیے انعامات یا مراعات کی پیشکش کرتی ہیں تاکہ لوگوں کو اس مسئلے کو حل کرنے کی ترغیب دی جائے، لیکن کبھی کبھی وہی مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید شدت اختیار کر لیتا ہے۔ آپ کو یہ جان کے شدید حیرت ہوگی کہ انگریزی کی اس اصطلاح کا جنم بر صغیر میں ہی ہوا۔ دہلی کے دو بڑے دفاع تھے، سانپ اور ساون۔ دہلی میں ساون کا مہینہ بہت ہی بھاری ہوتا تھا۔ مونسون شروع ہوتے ہی آسمان دریا بن جایا کرتے تھے اور دہلی کے مضافاتی علاقوں کو دلدل بنا دیتے تھے۔ یوں فوجی گاڑیاں اور گھوڑے مفلوج ہو کر رہ جاتے تھے اور بارش کے بعد بہت سی وبائیں پھوٹ پڑتی تھیں اور حملہ آور فوجوں پر حملہ کر دیتی تھیں، جن میں حبس اور ہیضہ سر فہرست تھے۔ اسہال اور قے کے باعث سپاہی وردی اتارنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ ابھی یہ مصیبتیں کم نہ ہوئی تھیں کہ مچھروں کا حملہ ہو جاتا اور سپاہی ملیریا میں مارے جاتے اور جو ملیریا سے بچ جاتے وہ کوبرا سانپوں کا نشانہ بن جاتے۔ دہلی کے مضافات میں لاکھوں کروڑوں سانپ موجود تھے۔ ہندو سانپ کو دیوتا مانتے تھے، اسی لیے انہیں مارتے نہیں تھے اور یہی وجہ تھی کہ دہلی کے مضافات میں سانپوں کا گڑھ بن گیا تھا۔ یہ سانپ بھی ملیریا کی طرح تخت کے محافظ تھے۔ یہ حملہ آوروں کی باقی بچی کچی فوج کو ڈس لیا کرتے تھے۔ یہ سانپ تیمور کے لیے بھی مسئلہ بن گئے اور جب 1857 کی جنگ کے بعد انگریز دہلی پر قابض ہوئے تو انہیں بھی اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑا اور ہر روز کوئی نہ کوئی گورا ان سانپوں کا نشانہ بنتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دہلی کے گورا قبرستان میں جتنے بھی انگریزوں کی قبریں ہیں ان میں زیادہ تر وہ ہیں جو سانپ کے کاٹے سے مرے۔ انگریز جب ان سانپوں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے تو ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور انہوں نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک دلچسپ اسکیم تیار کی۔ انہوں نے دہلی کے مضافات میں سانپ مارے انعام پائیں اعلان کر دیا۔ انگریز اسسٹنٹ کمشنر سانپ مارنے والوں کو نقد انعام دیتے تھے۔ دہلی کے لوگ کوبرا کی لاش کو ڈنڈے پر لٹکاتے اور اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے انعامی رقم لے کر چلے جاتے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور باقاعدہ روزگار بن گیا۔ بہت سے لوگ اس کاروبار سے وابستہ ہو گئے۔ نتیجہ دہلی میں سانپ کم ہونا شروع ہو گئے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو اپنے کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے گھروں میں سانپ پالنا شروع کر دیے۔ جب یہ سانپ سرکاری سائز کے مطابق بڑے ہو جاتے تو انہیں مار کے ڈنڈے پر لٹکا کر اسسٹنٹ کمشنر کے آفس کے سامنے اپنا انعام وصول کرنے پہنچ جاتے اور یوں ان کا یہ کاروبار بہت چمکنے لگا۔ مگر یہ راز زیادہ دن تک راز نہ رہا۔ انگریزوں کو اس کاروبار کی اطلاع ہوئی اور وائس رائے نے میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں سپیروں کو ملنے والے انعامی اسکیم کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ منادی کروا دی گئی کہ اب سانپ مارنے والوں کو کوئی انعام نہیں دیا جائے گا۔ یہ اعلان سپیروں پر چٹان بن کر گرا۔ وہ لوگ مایوس ہو گئے اور اس وقت ان کے قبضے میں لاکھوں سانپ تھے جنہیں ان لوگوں نے مایوسی کی حالت میں کھلا چھوڑ دیا اور دہلی کے مضافات میں ہر طرف سانپ پھیل گئے۔ یہ نسل کشی کے دن تھے۔ سانپوں نے انڈے دیے اور پھر دہلی میں انسانوں سے زیادہ سانپ دکھائی دینے لگے۔ جب انگریزوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ سانپ انعامی اسکیم سے پہلے والے سانپوں سے 10 گنا زیادہ ہیں۔ اس صورتحال میں ایک اصطلاح نے جنم لیا اور وہ تھی کوبرا ایفیکٹ۔ آج کے دور میں بھی جب کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے اور وہ برائی دگنی ہو جائے تو اسے کوبرا ایفیکٹ کہتے ہیں۔